ذی الحج خواب ہے، محرم تعبیر ہے، ہیں دونوں قربانیاں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو اللہ کہہ رہے ہم نے آزمایا، سارے پرچے حل کرتا رہا، چاہتا تھا امامت مل جائے، امامت نہیں مل رہی، نبی پہلے بھی ہے، صاحب شریعت پہلے بھی ہے، امتحان بھی دے رہا ہے۔ امامت کب ملی؟ جب ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے دنیا کو یقین آ جانا چاہیے امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے۔ کیا کہنے، چلیں جتنے بندے بھی متوجہ ہیں آپ زحمت فرما رہے ہیں۔ ہے ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی، لیکن گجرات کا مجمع زندہ ذہن مجمع، دونوں قربانیوں میں فرق ہے، اور دونوں قربانیوں میں اتنا فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں فرق ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کو بھی قیامت تک سلامیاں ملیں گی، محمد کے بیٹے کو بھی قیامت تک سلامیاں ملیں گی، لیکن فرق ہے کہاں تک آپ دھیان دیتے ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے کو سلامیاں ملیں گی مگر حیوانوں کے خون کی۔ نہیں، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے اس طرح توجہ فرمانی۔ ابراہیم کے بیٹے کو قیامت تک سیلوٹ ملیں گے مگر حیوانوں کے خون کے۔ واہ حسین، تجھے سلامیاں ملیں گی انسانوں کے خون کے۔ اب ایسے قرنی نے پتھر سے دانت اس لیے توڑے تھے کہ محمد کو پیغام مل جائے کہ وہ اویس کہہ رہا ہے کہ اگر میں احد میں ہوتا میں اپنے سارے دانت توڑوا لیتا، تیرا نہ زخمی ہونے دیتا۔ میری قوم کا ماتمی زنجیر اس لیے مارتا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے حسین کا بیمار بیٹا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ طویل مصائب کا وقت نہیں، ایک جملہ کہنا ہے، چہلوں میں غریب کا، اور ایک منت بھی کر رہا ہوں، مالک آپ کے معاملات بہتر کرے۔ بہت سارے لوگ کربلا حسین کا چہلم کرنے گئے ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ جہاں کربلا جاتے ہو وہاں تھوڑی دقت کر کے شام بھی جایا کرو، اور جو اس دفعہ نہیں جا سکے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ منت بھی کر رہا ہوں۔ 5 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، بیٹیوں کے زیور بیچ کے بھی شام جاؤ، جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، جنگ کے بادشاہ جی بڑی تنہا ہے قبر۔ اور ویسے بھی بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کا حق ہوتا ہے، اللہ نہ کر کسی بہن کا بھائی مر جائے۔ کچھ رشتہ دار قل کر کے چلے جاتے ہیں، جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 10ویں سے پہلے ہم نہیں جا سکتے، اور جب 10واں کر کے رشتہ دار گھروں کو جاتے ہیں پھر مرنے والے کی بہن ایک ایک رشتہ دار کو کہتی ہے میرے ویر کے چہلم پہ ضرور ہے، میرے حسین کے، میرے بھائی کے۔ اللہ جانے زینب کو کتنا انتظار ہے کہ میرے حسین کا چہلم ہے، میری صف بھائیوں کی ماری گئی، میرا عباس۔ ایک لفظ مجھے کہنے دیں، جنگ رہی ہے 5 سال، میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، انتہا کر دی ان مسلمانوں کی اسلامی حکومتوں نے۔ سعودیہ تک کی کوشش تھی کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا ویسے شام والی بی بی کی قبر گرا دی۔ اسلحہ، پیسہ، افرادی قوت، دہشت گردی، 5.5 سال۔ یہ پچھلے سال کربلا میں حرم کے باہر میرے منہ سے یہ فقرے نکلے کہ جیسے ان حرامزادوں نے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا۔ ایک چیخ مار کے مومن اٹھ کے کہتے شاہ جی بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں۔
اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اور شام والی کا تو عباس جیسا جرنیل موجود ہے, غازی جیسا جرنیل. اور میں سلام کر رہا ہوں ان شہیدوں کو سلام کر رہا ہوں جو مختلف ملکوں سے سیدہ زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. بی بی آپ کو لے جائے, آمین بھی کہو اور امنگ پیدا کرو. شام والی واحد زیارت ہے, تجھے درخواست دینا پڑے گی بی بی کو دستخط زینب کرے تو نام نکلتا. اور بی بی دمشق میں, سیدہ دمشق میں دفن نہیں ہے. زائرین میرے بھائی موجود ہیں, آپ میں سے بھی زائرین موجود ہیں. بی بی 14-15 کلومیٹر شام سے باہر ہے, اور بی بی اپنی جاگیر میں, سسرالی جاگیر میں. بی بی کا نام ہی شہر کا زینبیہ ہے. کچھ لوگ بی بی کے شہر کو سیدہ زینب کہتے ہیں, اور جب آپ جائیں گے آپ محسوس کریں گے جیسے ہی آپ بس ٹرمینل پہ اترتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, وہاں دمشق اور شام کے جو ڈرائیور ہیں وہ زائروں کو پہچان لیتے ہیں اور دور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سیدہ زینب, سیدہ زینب, سیدہ زینب. مختار شاہ جی غربت والی حد دیکھیں, غربت والی حد دیکھیں میرے بھائی. سیدہ کے شہر میں جب آپ جائیں, بی بی کے میرا بیٹا مالک آپ کو زیارت نصیب فرمائے, بی بی کے شہر کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں. عربی میں 4 لفظ ہیں جو زائرین کے متعلقہ ہیں, جو آپ عزاداروں سے متعلقہ ہیں. زائرین رکتے ہیں, بورڈ پہ پتہ کیا لکھا ہوا ہے, تراحب بکم زینب بنت علی. ترجمہ سنو گے, بی بی کہتی ہے میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہے, او میرے حسین کے شیعو زینب تمہیں مرحبا کہہ رہے. سید آخری فکرے ہیں ہمارے آخری لفظ کہہ رہا ہوں. شاہ جی بی بی کے حرم کے مین راستے پہ نا ان شہیدوں کی تصویریں ہیں جو 5 سالوں میں بی بی کے پہرے پہ مارے گئے. جب پچھلے سال میں ویسے روٹین میں 12 تک جنگ رہی, اس سے پہلے میں ریگولر ہمیشہ میں نے کو 8 سال چہلم حسین کا شام میں کیا. ایک دن مجھے سوچ آئی کہ بی بی کو ایسا کرم کر دے میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزروں. میری بیٹیاں اس بازار سے نوحے پڑھتے گزرے جس بازار کے متعلق سید سجاد نے کہا تھا کہ اس بازار میں کیسا موڑ آ گیا, اتنا اجر رسالت میری پھوپھیوں کو ملا کہ میں اپنی ماں زینب کو پہچان ہی نہیں سکا. آباد رہو آباد رہو آباد رہو. تو ان شہیدوں کی تصویریں جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. نقی شاہ جی کوئی علی نقی پیر کو میرا خیال ہے 14-15 سال کا ایک بچہ, اس کی تصویر پہ جب میری نظریں رخی, میں نے کہا یہ کس ملک سے آ کے بی بی کے یہاں شہید ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا, 24 گھنٹے سیدہ کے پہرے پہ جاگتا تھا, سوتا نہیں تھا. جتنے دن رہا ہے بڑا اسے روکا گیا, رہتے ہی سیدہ کی قبر پہ, اور جب اسے سینے پہ فائر لگا اور شہید ہو کے گرا, اس کی جیب سے چٹ نکلی جس پہ اس کے وطن کا ایڈریس تھا. نیچے لکھا ہوا تھا میں شام مرنے اس لیے آیا ہوں, میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا. اللہ جانے میں سمجھا بھی سکا یا نہیں. آباد رہو بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے. حسین کی ماں, لفظ مجھے ایک کہنے, میں نے تعمیل حکم کر دی. ایک لفظ ہمارے جو اہل اسلام بھائی جو مجلسوں میں تشریف رکھتے ہیں لے آتے ہیں, انہیں ذاکر مولوی جب فضائل پڑھیں انہیں تھوڑی فضائل کی سمجھ آ جاتی ہے, لیکن مسلمان دوستوں کو مصائب کی سمجھ کم آتی. انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کس بی بی کا ذکر ہے. میں مسلمانوں کو بتا رہا ہوں یہ جس بی بی کا ذکر ہم کر رہے ہیں نا, یہ تیرے نبی کی بیٹی ہے. اللہ نے وہ اس بچی کو بی بی کو شرم و حیا دی تھی, سیدہ کو نبی کی بیٹی زینب بنت علی. اللہ نے وہ شرم و حیا دی تھی کہ یہ 5 سال کی تھی, یہ بی بی کا بابا علی گھر میں آیا تو یہ بی بی اپنی ماں کی پشت کے پیچھے چلے اور رو کے کہا ماں پتہ نہیں مجھے بابے سے شرم آتی. کبھی یہ بھائیوں کے سامنے اٹھ کے پیدل نہیں چلی تھی,
اس بی بی کے بھاجی بسم اللہ، اس بی بی کے قد کا بھائیوں کو بھی ترستا تھا علی. اور یہی سبب ہے جب علی بادشاہ کی زندگی کی آخری رات تھی نا، 21 رمضان، مسجد کوفہ، ساری اولاد علی کی جمع تھی، ساری اولاد. زندگی علی بادشاہ کی آخری رات، اولاد ساری موجود ہے. یا علی نے حسین کو بلایا، حسین قریب آئے، حسین قریب آئے. علی نے کہا بیٹا تھوڑا اور. جب بہت قریب آ گئے علی نے بہت آہستہ سے کہا حسین میری زینب کہاں ہے؟ شاید میں سمجھا نہیں سکوں. جب علی نے کہا نا میری زینب کہاں ہے، حسین فرماتے ہیں بابا اجڑی تیرے پیروں کی طرف بیٹھ کے رو رہی ہے. اجڑی جب کہا نا تیرے پیروں کی طرف، علی فرماتے ہیں حسین میری زینب سے کہے میری زندگی کی آخری آرزو ہے مجھے چند قدم حویلی میں پیدل چل کے دکھا دے. حسین نے بہن کا بازو پکڑا. ابھی سیدہ چوتھے قدم پہ گئی تھی. زخمی علی تڑپ کے کہتے ہیں اور میری زینب شرم کی وجہ سے چل نہیں سکے گی، میری زینب کو بٹھا دو. روتے اس لیے ہیں جو سگے باپ کے سامنے پیدل نہ چل سکی. اللہ جانے تب کیسے چلی تھی جب شرابیوں کا مجمع تھا، بے غیرتوں کا مجمع تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کے سامنے